السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے ایک مہینے سے پاکستان کے اندر بڑی ایک ہیجان کی کیفیت تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ چکر لگ رہے تھے۔ حکومتی وفود کبھی ان کے پاس جاتے تھے تو کبھی اپوزیشن نے وہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی تمام تر ناراضگیاں بھلا چکی تھی اور مولانا صاحب کے ساتھ سیم پیج پہ آنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ مقصد حکومت کا صرف ایک تھا اور وہ تھا کہ جناب ہم نے کسی نہ کسی طرح آئینی بینچ بنانا ہے اور آئینی بینچ کا سربراہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اس سارے عرصے کے دوران 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، نئے چیف جسٹس آئے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کو روکنے کی کوشش کی، پھر یحییٰ آفریدی صاحب سے حامد خان صاحب نے درخواست کی کہ آپ اپنے عہدے کا حلف ہی نہ لیں، اور اسی سلسلے میں جو پارلیمانی کمیٹی بنی جس نے چیف جسٹس کو سلیکٹ کرنا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بھی بائیکاٹ کیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کی ترتیب جو ہے اسے تبدیل کیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس مرتبہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہم ضرور جائیں گے۔ آج اس جوڈیشل کمیشن کا جو نیا ترتیب دیا گیا جوڈیشل کمیشن ہے اس کا اجلاس ہوا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو چیئر کر رہے تھے اور دیگر جو تمام افراد تھے انہوں نے بھی اسے جوائن کیا، اور بالآخر جو آئینی بینچ ہے، نیا آئینی بینچ، اس کے سربراہ کا بھی انتخاب کر لیا گیا، اس کے جو دیگر اراکین ہیں ان کا بھی انتخاب کر لیا گیا، اور جسٹس امین الدین کو اس نئے آئینی بینچ کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی، ان کے جو دو ممبران وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اس کی مخالفت کی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، انہوں نے بھی اس سلیکشن کی مخالفت کی، لیکن بالآخر 7-5 کے ووٹنگ پیٹرن سے جو ہے وہ اب یہ بینچ بن گیا ہے۔ حکومت کی جو اتنی پچھلے ایک مہینے کی کوششیں تھیں وہ اب اپنا رزلٹ سامنے لے آئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو آخر اس پہ اعتراض کیوں تھا، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کل جو ایک نئی قانون سازی ہوئی جس کے مطابق تمام سروسز چیفز کا جو مدت ملازمت تھی اس میں 2 سال کا اضافہ کر دیا گیا، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا ایک مکس قسم کا ریاکشن آ رہا ہے۔ دونوں چیزوں پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور آگے چل کے اعتزاز احسن صاحب سینئر قانون دان وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عمیر نیازی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگینسٹ ووٹ کیا آپ نے اس چوائس کے کہ جسٹس امین الدین صاحب کو جو ہے وہ اس کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ریزرویشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، اوور آل آپ کے کانسٹیٹیوشن، آپ کی سپریم کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں دیکھیں 3 سینئر ترین ججز کو اگنور کیا گیا، اور تینوں ججز ایسے ججز ہیں کہ جن کا اگر آپ دیکھیں انٹیگریٹی ہو یا کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ ایکسپیرینس کسی سے بھی کم نہیں، مطلب موازنہ آپ کر لیں کسی لحاظ سے کہ رپورٹڈ ججمنٹس کتنی ہیں، کتنے فیصلے دیے ہیں، کتنی ڈسپوزل ہے، ہر لحاظ سے جو ہے نا پرفیکٹ ہے۔ مگر بات ہے ادھر مقصد کچھ اور، ادھر مقصد کیا کہ آپ نے جو ہے نا پرسنل چوائس پہ ایک کسی کو لگانا ہے اور ایک ایسی بینچ فکسنگ کرنی ہے کہ آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں آنے والے کیسز میں، اور جو انٹرسٹنگلی کہ خود پرووائڈ کیا کہ جی ہر ایریا کی، ہر پروونس کی نمائندگی ہوگی۔ اگر اس میں بھی دیکھیں تو ولنگلی آئی سی ٹی کو، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مین جزو ہے آپ کے نظام عدل کا، اس سے کسی بھی جج جو ایلیویٹ ہو کے ادھر سے گئے ان میں سے کسی کو نہیں لیا۔ ایک جج موجود تھے، ان کو لیا جا سکتا تھا مگر انہیں بھی اگنور کیا گیا۔ خالی مقصد کیا کہ 7 کی جو بینچ سلیکٹ کیا گیا اس کی کمپوزیشن ایسی رکھی جائے کہ منیمم 4 تو ایک طرف ہوں اور فیصلے آپ خود پریڈکٹ کر سکیں گے آنے والے دنوں میں۔ بیرسٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ جی 3 دیگر سینئر ججز بھی تھے، لیکن اس کے لیے ایک تعویل یہ دی جا رہی ہے کہ ان تینوں سینئر ججز یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، تینوں کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس معاملے سے آتا ہے کہ اس آئینی بینچ کے سامنے غالباً جو سب سے پہلا کیس آئے گا وہ 26ویں آئینی ترمیم ہی آئے گا۔ اب اس میں سے ایک جج جو ہیں اس کے بینیفیشری ہیں اور 2 اس کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکٹمز ہیں اس کے، تو اس وجہ سے ان 3 سینئر ججز کو جو ہے وہ یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ آپ ایگری کریں گے اس تعویل سے؟ نہیں، دیکھیں آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی یہ کریشن ہے آئینی بینچ، اور جو میری اپنی لیگل اوپینین یہی ہے کہ اس آئینی بینچ کے پاس اس کی سماعت کا اختیار نہیں، اس کو اگر سماعت کرے گی تو فل کورٹ ہی سنے گی، سپریم کورٹ کی،
آپ جس کی کریشن ہے، جس کی وجہ سے بینچ بنا ہے، کیا وہ خود ہی اپنے فیٹ کا ڈیسائیڈ کرے گا؟ کریشن تو یحییٰ افریدی صاحب بھی ہیں نا سر، سائیڈ پہ ہے کریشن تو یحییٰ افریدی صاحب بھی ہیں پھر نہیں تو وہ آپ سارے تو آپ اگر اس پہ اعتراض لے لیں فل بینچ میں جب بیٹھے، بالکل اعتراض دوسری سائڈ لے سکتی ہے، تو اس اعتراض کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرنا چاہیے سر۔ اس طرح تو پھر چیف جسٹس جو ہیں وہ ججز کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، پھر تو آپ یہ بھی کہیں گے کیونکہ وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے کریشن سے ہی چیف جسٹس بنے۔ نہیں وہ دیکھیں جو ادھر ووٹنگ ہوئی ہے، سب سے بڑا تو کانفلکٹ ہی اس میں تھا کہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے ووٹ ڈالا ہے۔ بات ہے کہ ایک کارڈینل پرنسپل کیا ہے کہ نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز۔ جب آپ اپنے آپ کو ہی ووٹ ڈال رہے ہیں تو پھر پروسیس کا جو ہے نا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے باقی دوسری چیزوں کے علاوہ۔ عمیر نیائی صاحب، جب آپ نے الیکشن لڑا تھا تو آپ نے اپنے حلقے میں کسے ووٹ دیا تھا؟ اپنے حلقے میں نہیں، اپنی ذات کو تو میں نے نہیں دیا تھا کیونکہ میرا ووٹ اپنے حلقے میں نہیں تھا۔ اچھا نہیں، لیکن عام طور پہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ اسی حلقے سے ہو تو وہ اپنے آپ کو ووٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیکھیں وہ کینڈیڈیٹ اور چیز ہے، دیکھیں ہم نظام عدل کی بات کر رہے ہیں، نظام عدل میں آپ اپنے فیصلے نہیں خود کرتے، اپنے فیصلے اگر اپنی ذات کے لیے کر لیں۔ دیکھیں ایون کیبنٹ میں کوئی فیصلہ آ جائے، اگر آپ سٹیل مل اونر ہیں اور سٹیل انڈسٹری کے ریبیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایز اے پولیٹیشین آپ کو اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نہ بیٹھیں، باقی کیبنٹ ساری ڈیسائیڈ۔ نہیں عمیر بھائی، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ٹاپ 3 ججز ہیں، یحییٰ افریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر، ان میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے تھا۔ دس از واٹ یو سیڈ، رائٹ؟ میں نے یہ سنا تھا آپ سے۔ بالکل، دیکھیں اب دو ججز نے پروپوز ہی نام جسٹس یحییٰ افریدی کا کیا ہے، باقی تو کسی کا نام والنٹیئر ہی نہیں ہوا۔ تو سر وہ اس صورت میں اگر تینوں میں سے کوئی ووٹ کرتا تو وہ بھی تو اپنے لیے کرتا نا پھر؟ نہیں، ان میں نہیں کرنا چاہیے اگر اپنی ذات کے لیے، میں یہی تو بات کر رہا ہوں۔ مگر دیکھیں کمپوزیشن ہی ڈیفیکٹیو ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے کہ ادھر فیصلے اپنی ذات کے لیے اگر کرنے ہیں تو پھر تو ساری چیز ہی نلیفائی ہو جاتی ہے۔ دانیال صاحب، یہ اپارٹ فرام ادر آبجیکشنز میں بات کر رہا ہوں۔ اوکے دانیال صاحب، اعتراضات ہے سر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر کہ جناب یہ آپ بینچ فکسنگ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے پسندیدہ ریزلٹس وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے پریڈکٹ ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا جب بھی کوئی پٹیشن یہاں پہ لگے گی پتہ ہوگا کہ اس کا ریزلٹ کیا آنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ہی زبان سے پہلے یہ چیز کہہ دی کہ جو ججز ہیں جن کو چوز کیا گیا ہے وہ بائس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر بائس ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو چوز کیا گیا ہے۔ اگر جسٹس امین صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دیا ہے تو وہ بھی بائس ہیں، اور وہ بائس کس کی طرف ہیں؟ وہ بائس ان کی طرف ہیں۔ ہم نے تو ایک کمیٹی بنا دی، ہمارا جسٹس چیف افریدی صاحب ہوں، چیف جسٹس صاحب ہوں، جسٹس امین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ہمارا نہ کوئی پرسنل لائک ہے نہ کوئی ڈس لائک ہے۔ حکومت کا ڈے 1 سے بڑا کلیئر ایک نیریٹو تھا کہ ہم نے اوائڈ کرنا ہے کہ ہم کانٹروورسی در کانٹروورسی میں ڈلیں۔ ہم نے چیزوں کو کانٹروورسیوں سے نکالا ہے، ابہام سے نکالا ہے، اور ابہام سے نکال کر بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو۔ ہمارے سامنے صرف ایک ایجنڈا ہے اور ایک ہدف ہے، وہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو واپس مستحکم کرنا، اور ایجنڈا ہے کہ اس ملک کی جو معیشت کو مسئلے درکار تھے، جو ہاتھ اٹھا کر لوگ دعائیں کر رہے تھے، لیکن جماعت سے تعلق تھا بیرسٹر صاحب، کہ ملک کل دیوالیہ ہو یا آج ہو، یہ آپ کی ان آبسٹیکلز کو سر یہ جو آپ کی گفتگو ہے، یہ آپ کی جو گفتگو ہے، یہ آبویسلی ایک پولیٹیکل ریٹرک کے حوالے سے یا تقریر کے حوالے سے، دیز آر ویری گڈ سینٹینسز، آئی اپریشیٹ یو فار دیٹ، لیکن اگر آن گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں جس پہ آپ کے اوپر اعتراض کیا، آپ سے مراد آپ کی حکومت پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ججز کمیٹی کی ری فارمیشن کی گئی، اس کی قانون سازی آپ نے کی، اس کی کیا ضرورت تھی اگر آپ کو کسی سے اختلاف نہیں تھا؟ دوسری بات یہ کہ 2 ججز یہ کہہ چکے ہیں پرانی روایت کو ہی دیکھتے ہوئے کہ جناب ہم نے میٹنگ کی، ہم نے میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں اس کے لیے کل جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اوپر فل کورٹ کا اجلاس ہونا چاہیے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رجسٹرار آفس جو ہے ان کی اس درخواست کو یا آرڈر کو، میں تو اسے آرڈر کا ہی لفظ کہوں گا، اسے انٹرٹین نہیں کرتا۔ آخر یہ سب کچھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ماضی میں جو قاضی فائز صاحب کر چکے ہیں اسی پریسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کیا انہوں نے۔ دیکھیں ان تمام چیزوں کا تو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے، وہ میں نے آپ نے حکومت نے تو کرنا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمان جب آئینی ترامیم کرتی ہے
تو اس آئینی ترامیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا وہ کسی کا حق نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر اگر یہ اپنی ڈیبیٹ کرنا چاہیں، ان ہاؤس بیٹھ کے ڈسکشن کرنا چاہیں، کوئی آپس میں بیٹھ کے سجیشنز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، آئین کو انڈو نہیں کر سکتے اور اس کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتے۔ جو لیجسلیشن تھی اس کو 2/3 میجورٹی ووٹ ملے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ووٹ کیا، اور ہماری پوری کوشش تھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں آئی، وہ اپوزیشن کی طرف سے آئی تھی، وہ عمیر نیازی صاحب کی جماعت کی طرف سے بھی آئی تھی، وہ مولانا صاحب کی طرف سے بھی آئی تھی، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی۔ ہمارا جو ڈاکیومنٹ تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، اور جب تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پارلیمان یہ فیصلہ کر لے تو اٹس ناٹ ایزی ٹو اسٹرائک اٹ ڈاؤن۔ جہاں تک آپ نے دوسرا بات کی کہ کیا نام ہے ججز کمیٹی کی یا ریفارمیشن کی، دیکھیں آپ کے پاس ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی ہم نے ایک طریقہ کار تعین کر دیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کون سا جج کیا فیصلہ دے، ہماری مرضی کا دے، حکومت کے خلاف دے۔ ہم نے ایک طریقہ کار ان کو سلیکٹ کرنے کا دے دیا ہے کہ چیئرمین پی سی بی کیسے بنے گا، چیئرمین اگر کسی کا چیف ہے تو کیسے بنے گا، کوئی اور ہے عہدہ تو سپریم کورٹ میں تو اس کا کیسے بنے گا۔ ہم نے طریقہ کار دے دیا، فیصلے لکھنے کا ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے نہ کسی کی حدود میں انٹرفیرنس کی، نہ کسی کی حدود میں گئے، اور نہ کسی کی حدود کو چھیڑا۔ اس کی ریزن جو الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے بیرسٹر صاحب، آپ کے اوپر جو الزام آپ کی حکومت پہ جو الزام لگ رہا ہے، میں جسٹس امین الدین کا یہ جو فیصلہ تھا جو انہوں نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیا، اس کی 3 پرٹیکولر لائنز جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی حیران کن ہیں، اور جوڈیشل ہسٹری کے حوالے سے مطلب یہ بڑی شاکنگ قسم کا ڈیسیجن ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اینی آرڈر آف دا کورٹ وچ از ناٹ ان consonance with the constitutional provisions is not binding upon any other constitutional organ of the state۔ مطلب ایسے جج کو آئینی بینچ کا سربراہ لگایا جا رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میجورٹی ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، اسٹیٹ کا کوئی اور آرگن جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہے، وہ بے شک اس آرڈر کو نہ مانے۔ اب ایسے جج صاحب جو ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ دیکھیں جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ آئینی اسپیشلسٹ بھی ہے۔ کسی بھی کورٹ میں، کیونکہ خود کالا کوٹ پہنتا ہوں، میں ان ججز کے ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، لیکن ایک بات جو ہے کہ آپ کسی بھی جج کے پاس یہ پاورز نہیں ہے آئین میں کہ وہ آئین کی کوئی شک ری رائٹ کر سکے۔ That power is not given to any chief justice, any judge of the lower or high court۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کے تنازع پہ وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کا آئین آپ کو سرٹن چیزوں سے ریسٹرکٹ کرتا ہے تو وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ifs buts questions وہ نہیں کیے جا سکتے۔ ٹھیک، آج اگر میں اسی کانٹیکس میں بات کروں عمیر نیازی صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو پریس ریلیز بتاتی ہے جوڈیشل کمیشن کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو عمر ایوب صاحب کی جانب سے جو کورم تھا اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ جناب یہ 12 لوگ ہیں، یہ 13 لوگ ابھی تک مکمل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو جرنلسٹ ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 9/3 سے ان کی یہ جو درخواست تھی کورم کی جو نشاندہی کی گئی تھی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب میں یہ ازیوم کر رہا ہوں، آئی ایم ازیومنگ دس، کہ 9/3 کا اگر 3 میں ازیوم کروں کہ اس میں سے 2 تو پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے، ایک عمر ایوب صاحب ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ شبلی صاحب ہوں گے، اور ایک کوئی اور جج صاحب موسٹ پرابلی، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور جج صاحب ہوں گے۔ لیکن جن 3 سینئر ججز کے بارے میں آپ بات کریں، اس کا مطلب ہے کہ 2 نے آپ کے خلاف یہاں پہ بھی ووٹ کیا ہے کہ ان کو اسی کنسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ جس طرح یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے بالکل ٹھیک بنا ہے۔ اچھا، کانسٹیٹیوشن، ہاں جی، اس کا آپ کمپوزیشن کی بات کریں، چلے اس حد تک تو چلے یہ چیز کو مان لیا جائے، چلے 9/3 سے ہو گیا، مگر اوور آل کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو کمپوزیشن ایز اے ہول ہے، کیا یہ فیئر ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں نون لیگ خود اعتراض کرتی رہی تھرو آؤٹ ہم خیال بینچز کا، ٹھیک ہے، اب ہم خیال بینچز سے حکومت خیال بینچز کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا دی ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے، کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ اس کے ذریعے آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے عدلیہ کو تابع کرنے
کرنے کی کوشش کی ہے, نظام عدل کو آپ نے زمین بوس کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس سے متعلقہ جتنے ایکٹ پاس کیے ہیں آپ نے سیاسی میدان بھی ختم کر دیا ہے, جس کی آپ کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہو رہی. مطلب اتنا مشکل کر دیا. مطلب یہ چیزیں شاید اگر عدلیہ انٹروین کر گئی تو ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے, مگر جس طرح کا ہماری پولیٹیکل سپیس اب سکویز ہوتی جا رہی ہے اوور آل اس ملک کی, اس چیز کو انڈو ہوتے ہوتے تو بہت عرصہ لگ جائے گا, اور اس وقت تک جو ہے نا معاملات پتہ نہیں کدھر ہوں. عمیر صاحب, یہ اس سارے معاملے کے اندر کل جو ایک قانون سازی ہوئی ہے, جو سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں انکریز کیا گیا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی پارٹی کا ایکچولی اس سارے معاملے پہ موقف کیا ہے. کیونکہ ایک جگہ میں نے آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو سنا تو آپ نے کہا کہ جی ہمیں نا پروسیجر سے مسئلہ ہے, یہ جس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے ہمیں اس سے مسئلہ ہے. شہباز گل صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن تاریخ کی بدترین غلطی ہے. یہ ظاہری بات ہے آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں, تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ آپ کو پروسیجر پہ مسئلہ ہے یا اس ایکسٹینشن میں مسئلہ ہے؟ دیکھیں, وہ اوور آل جو پولیٹیکل کمیٹی کر رہی ہے یا اس کا پتہ نہیں ان کی میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, مگر ہماری پارلیمانی پارٹی کی کل اس اجلاس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اجلاس آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ ڈیلے کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا, اور ڈیلے کیوں ہوا سب کو پتہ تھا کہ ایک بل اچانک آ رہا ہے جس کی پرنٹنگ جاری تھی, اور بل کے کانٹینٹس کا بھی تقریباً سب کو آئیڈیا ہو گیا تھا, اور پارلیمانی پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی اور ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی یہ ایکسٹینشن تو نہیں خیر کہوں گا, جو ٹینیور بڑھانے والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اس کے خلاف ہے. اس پہ عمر ایوب صاحب نے ایکسپریسلی پوری پارلیمانی پارٹی میں کھڑے ہو کے تقریر کی. انہوں نے اس کے جتنے بھی کونس تھے ان کے بارے میں بتایا کہ کیوں 3 سال کی مدت رکھی گئی ہے سروس میں, اور یہ کب سے چلی آ رہی ہے, اور اس کو کیوں نہیں چھیڑنا چاہیے. تو پولیٹیکل پارٹی آن ون پیج تھی, پارلیمانی پولیٹیکل پارٹی واز آن ون پیج, اور اسی وجہ سے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو اپوز کیا تھا. اب بعد میں جو کوئی انڈیویجول کیا اثر آئی یا جو اپنی اوپینین دے رہے ہیں, دیکھیں وہ ساری بھی الائنڈ ہو جائیں گی. کل خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے, اور جو خان صاحب کا ورژن ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا, اور آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے خان صاحب کا کیا ورژن ہوگا. نہیں, میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پھر ظاہری بات ہے شاید اسے جا کے کورٹ آف لاء میں چیلنج کریں گے, اسے سپریم کورٹ میں. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی مشاورت خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں یہ فیصلہ نہیں وہ اس لیے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا آج ایک بیان آیا ہے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب تو ہو گیا جو پروسیجر ہونا تھا, اب اسی کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے یہی کیا تھا, آپ تمام تر مذاکرات کا حصہ تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ تھے. آخر میں وہ جب جا رہے تھے ووٹ دینے کے لیے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے, ہم ان کو گڈ لک کہتے ہیں, انہوں نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک ہے, لیکن ہم جا کے ووٹ نہیں ڈالیں گے. مجھے سمجھ نہیں آئی ساری اسٹریٹجی. اچھا نہیں, جتنے بھی قانون سازی ہے نہ یہ اندرونی کوئی معاملہ ہوتا ہے یا اس کو ہم کہیں کوئی انتظامی معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں لیجسلیشن ہے اور اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور اس کے جو ہے نا اور آنے والے ٹائم پہ اس کے اثرات آتے ہیں. تو آپ اس کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ ایک محکمے کا انٹرنل معاملہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں. دیکھیں یا تو انٹرنل تب ہو نا کہ تمام جتنے تھے نیوی, آرمی اور آپ ایئر فورس کہہ دیں, اوور آل ڈیلیبریشن ہوئی ہو اور ان کی طرف سے کوئی سجیشن آئی ہیں اور ان سجیشن پہ آپ جو ہے نا یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں. ایسا تاثر تو میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ سائیڈ سے کوئی آیا. یہ تو گورنمنٹ سائیڈ کی اپنی انیشیٹو ہے کہ انہوں نے یہ مدت بڑھائی, اور کیوں بڑھائی ہے اس کی لاجک کوئی چیز سامنے نہیں ہے. دانیال صاحب, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور کی گئی ہے یہ اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں ایکچولی آپ چاہتے تھے. تو کیا چاہتے تھے آپ, کون سی ایسی چیز مس ہو گئی ہے, اور کیا اس چیز کو شامل کرنے کے لیے کوئی 27ویں آئینی ترمیم بھی کیا آئے گی اب؟ دیکھیں, there were a lot of other things that we wanted to add on. I think that time will tell. لیکن certainly all those things کہ جو پاکستان کو مستحکم کرنے میں, پاکستان کی فردر اسٹیبلٹی میں اور جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ایک رول پلے کرتی, کہ کوئی بھی قوت کبھی بھی جمہوری جماعتوں کو اٹھا کے باہر نہ پھینک سکے, کوئی اس طرح کے فیصلے نہ دیے جائیں, وہ جوڈیشری ہو یا کسی اور کی طرف سے, کہ سٹنگ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا جائے, کوئی ایسا بیک ڈور چینلز کے دروازے بند کرنے ہوں. تو there are a lot of things that need legislation, اور time will tell, اور with time آئیں گی بھی. لیکن ابھی فی الحال ایز آف ناؤ کوئی خاص جو ترمیم ہے اس کے اوپر نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی وچار ہے, اور نہ کوئی کام ہو رہا ہے. اور یہ جو قانون سازی کل آپ لوگوں نے کی ہے, اس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے؟
जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैंने कहा पूछ लूँ। देखें, इस कानून साजी के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम हमारी पूरी पार्टी और जितने भी सीनियर्स थे वो सब ऑन बोर्ड थे। और मियाँ साहब तो ऑफ कोर्स ही इज़ द सीनियर मोस्ट इन द पार्टी, तो उनके बगैर तो नहीं चीज़ें चल सकती। कि देखें, मियाँ साहब भी एक चीज़ में और पूरी जमात एक चीज़ में बिलीव करती है कि हम पाकिस्तान को तारीखियों से, अंधेरों से, इस जो दहशतगर्दी का एक लहर आई हुई थी हमारे नॉर्थ में, उससे हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ तब जा सकते हैं कि हम इंटरनल फाइट्स में कंज्यूम ना हो। ठीक, हम अपनी इंटरनल लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते कंज्यूम हो जाएं और बाहर के जो मसाइल हैं, मसले हैं, मुल्क की मैशत को बेहतर करना है, उनके ऊपर हम फैसला ही ना कर सकें। मेरा एक्चुअली सवाल बैरिस्टर साहब इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आप लोगों ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो बाद में मियाँ साहब ने कहा था नहीं मैं इसमें नहीं हूँ, मरियम नवाज साहबा ने कहा था मैं इस गुनाह के अंदर शरीक नहीं हूँ, एक्सटेंशन दे भी दी थी, पूरी पार्टी ने वोट भी कर दिया था, साथ आप लोगों ने ये भी कह दिया। तो मैंने कहा जो कुछ अब कल हुआ है इसके अंदर आज क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे। कम से कम ये जो बार बार उनके बारे में कहा जाता है कि वो चीफ्स को जो है वो एक्सटेंशन नहीं देते या वो इसके फेवर में नहीं है, कम से कम ये चीज भी आज लॉक होगी कि नहीं? ऐसा देखिए, हमने किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा। हमने किसी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। हमने बात की है तमाम सर्विस चीफ्स के कि देखें ये जो उनकी एक्सटेंशन है, एक उनका अंदरूनी मामला है और दूसरा ये स्टेबिलिटी की गारंटी है कि जितने भी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, देखिए पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है, पाकिस्तान को तारीखियों अंधेरों से निकालना है, और वो एक चीज़ की गारंटी मांगते हैं कि स्टेबिलिटी, कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, बेहतर करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन स्टेबिलिटी उनको ऑफर करने के यही तरीका था कि जितने भी सर्विस चीफ्स हैं वो भी साथ रहेंगे और उनका भी मुद्दत मुलाजमत जो है उतनी ही है जितनी एक प्राइम मिनिस्टर की हो। एक्चुअली आप बैरिस्टर साहब बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं, जितने भी चीफ्स हैं आप बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं सर, बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं कि उनको मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देने से स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको ये जो जुमला आप फ्रेम कर रहे हैं इसका आइडिया है आपको कि उनको एक्चुअली मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देने से स्टेबिलिटी आएगी? देखें, जितनी खाली उनको मुद्दत मुलाजमत नहीं, जितनी भी लेजिस्लेशंस हो रही हैं, ये लेजिस्लेशंस एक सोच रख के पीछे, इनके पीछे एक सोच है और वो है स्टेबिलिटी, मुस्तकम चीज़ें बेहतरी की तरफ चलें, चीज़ें एक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे पहले जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में था वो ख़त्म हमने किया, अब हम इकोनॉमिक फ्रंट्स को फेस कर सकें। और वो हम तब कर सकते हैं कि जब तमाम फोर्सेस के चीफ, तमाम इदारों के हेड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स एक पेज पे बैठ के उनका एक हदफ हो कि पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है, गरीब बेरोजगार के साथ खड़ा होना है, इस मुल्क को अपनी टांगों पे खड़ा करना है और जो हमारा कर्जा है उसको उतारना है। तो इंशाल्लाह इन डिसीजन से आपको नजर आएगा कि आपको ना कि कॉस्मेटिक बल्कि हकीकत में चीजें बेहतर होते हुए नजर आएंगी। अच्छा, इसमें सिर्फ मेरी आगाही के लिए ये भी बता दीजिए कि जब ये अगले 3 साल मुकम्मल होंगे तो उसमें एक्सटेंशन का भी ऑप्शन मौजूद है? देखिए, वो कहते हैं वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी गेट देयर। ठीक है। तो देखें, जो चीज़ मौजूद है वो आपको भी पता है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं पता, यकीन करें मुझे नहीं पता where we stand today। मुझे यकीन करें नहीं पता, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। इट्स अ लॉन्ग वे। अच्छा, उमैर नियाज़ी साहब, ये कुछ इसी तरह की तावीलें जो है आप लोगों ने भी दी थी जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, आगे थी स्टेबिलिटी? देखें, स्टेबिलिटी देखें आती है कि पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान में जितनी मर्जी ये तरामीम ले आएँ, एक्ट्स ले आएँ, इस चीज़ों से नहीं स्टेबिलिटी बनती। देखें, कानून पहले भी बहुत किताबों पे मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, और अब जिस तरह से कर रहे हैं इससे तो और फर्दर जो है ना चीज़ें जो है ना और डेडलॉक की तरफ जाएंगी आने वाले दिनों में। इवन अदलिया में जिस तरह के मामलात बनेंगे, आईनी तरमीम जो चैलेंज हुई है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फुल कोर्ट सुनेगा, ये मज़ीद बुरहान जो है ना सवेर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। नाज़रीन, इस सेगमेंट से अब तक लेता ही, लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे राय लेंगे कि अदलिया की अब जो डायरेक्शन बन रही है, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक नए चीफ जस्टिस, एक नया आईनी बेंच बन चुका है और उसके भी एक नए सरबराह अब सामने आ चुके हैं, तो अदलिया की जो डायरेक्शन है क्या आइडियल डायरेक्शन है, यही होनी चाहिए या ये गलत डायरेक्शन है? मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन आज जहां पे आईनी बेंच की तश्कील मुकम्मल हो गई, अब नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर कमान अब संभाल चुके हैं। आने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो मुख्तलिफ धड़ों में बटे हुए हैं। क्या नए चीफ जस्टिस इन तमाम मामलात को संभाल सकेंगे या नहीं? सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने क्या राय दी इस सिलसिले में, आइए देखते हैं। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। आई एम एन एडमायरर ऑफ यू ऑल्सो। तुम्हारा एडमायरर हूँ, इसीलिए मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रही हैं पिछले दिनों में तो ख़ास कर, पर सबको मैंने कहा है कि ये कहता था कि एक पॉडकास्ट दे दिया तो फिर बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, अभी मैं नहीं करूँगा। अब आपका सफ़र शुरू हो गया अब कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आपकी सेहत ठीक है? गुड टू सी यू। थैंक यू। गुड टू सी यू। ये गुड टू सी यू याद आ गया मुझे। हाँ, वो बंदयाल साहब वाला। बंदयाल साहब वाला गुड टू सी यू। सबसे पहले तो काजी फाइसा साहब, इन शॉर्ट अगर आप उनका टेन्योर देखें कैसा रहा? हाउ डू यू सी हिम? Great shining burning flashing star or comet in the sky अच्छा, that just fused out in the end. लो बहुत उसमें उसकी जो आगाज़ में बड़ी तवानाई, बड़ी रोशन तवानाई, बड़ा बहुत प्रॉमिस था, अच्छा, लेकिन वो बुझता हुआ एकदम ही दिया बुझ गया। क्या रीज़न थी इसकी? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है जब ये ख़ास कर जब ये हुए हैं ना चीफ जस्टिस, बल्कि एक्चुअली ये सीनियर प्यूनी जज ही, इन्होंने कुछ इनमें कोई नेगेटिविटी आ गई थी। पहले भी कुछ थी, अथॉरिटेरियनिज्म अच्छा, पहले भी थी, ही वॉज वेरी अथॉरिटेरियन बट ही वॉज स्टिल अ जेंटलमैन। अच्छा, अब आखिर में आके तो बंदयाल साहब के जब चीफ जस्टिसशिप का टेन्योर था, उसमें ये पता नहीं किस वजह से बहुत बिटर हो गया लगता है। अच्छा, क्योंकि बंदयाल को जिस तरह इन्होंने अपोज किया और जिस तरह उनके मुखालिफाना और हरीफाना उनको खतूत लिखे, 6 खत लिखे सीनियर प्यूनी जज ने टू द चीफ जस्टिस, और उसमें बहुत सी बुराइयां निकाली हैं। कम अज़ कम 2 बेंचेस से उठ के चले गए, बैठ के। एक तो होता है बंदा रिक्यूज़ करे, बंदा नहीं कर सकता उस बेंच पे बैठ सकता, तो आदमी जज कहता है कि मैं नहीं, आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस बेंच, और वो चेंबर से ही नहीं आता। ठीक, एक होता है कि वो चेंबर में आके ही वांट्स टू मेक अ पब्लिक पॉइंट ऑफ इट, और वो चेंबर में आके बैठ के कोर्ट के बेंच के अंदर वो सडनली कहता है कि मैं तो नहीं बैठूंगा, उठ जा रहा हूँ, और ये मेरे रीजंस हैं। वो पढ़ के रीजंस 4-5 पेजेस पढ़ के सुना के उठ के चला जाता है। हाँ, सो बेंच हैज़ टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जी, ऑल जजेस हैव टू रिटायर टू कम बैक अगेन। अच्छा, अब एक ये इन्होंने काफ़ी किया, 9 जजेस बेंच आपको याद होगा बैठा, फिर उसमें से ये 2 निकल गए, फिर 2 निकल गए, वो वाले जिन्होंने रेफरेंस भेजी थी वो इनके मुखालिफ तो 2 थे, ठीक, फिर इस तरह करते करते वो 5 जजेस बेंच रह गया। फिर 5 जजेस बेंच में 3-2 से वो डिसीजन हुआ, और इस पे न वो गिनती पे एक बड़ा मसला बन गया बंदयाल साहब को एक्सप्लेन करने के लिए कि 2 जजेस ने मनीला एंड दूसरे इनके साथी थे, हाँ मंसूर अली शाह साहब, दे सेड कि हम तो निकले नहीं थे, हमने तो कहा था कि हम इस रिट को डिसमिस करते हैं, हाँ, और हमारा वोट उधर जाना चाहिए था। सो इट शुड हैव बीन इंस्टेड ऑफ 5-2-3 of 5 judges, it should have been 3-4 of 7 judges. इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के अंदर आपका बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा किरदार था। शायद मतलब ये कहना गलत ना होगा कि अगर आप शायद ना होते तो ये वहाँ तक पहुँचती ना बात कि वो कभी बहाल हो सकते थे। कभी रिग्रेट हुआ आपको कि मैंने ये सारा कुछ करके गलत किया, या किस शख्स को मैंने इसके लिए कितनी तगोदौ की और ये क्या निकला? नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ। अच्छा,
کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شخصیت سے زیادہ اس آئینی عہدے کا تحفظ کرنا تھا کہ کوئی چیف جسٹس کو بلا کے اپنے گھر پہ ایک آرمی چیف کہے کہ تم استعفیٰ دے دو، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے آرمی چیف. تو اس کا مطلب آپ دوبارہ اگر ایسی سچویشن ہوئی تو پھر آپ دوبارہ وہی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ I would be ready to play it, but if I were 15 years younger also, now I just I'm made you 80. 15 years younger. Then I would certainly. But there are limitations. ہاں لیکن ایز یو سیڈ آپ نے اگزامپل دی کہ جی افتخار چودھری صاحب کبھی وہ بھولے نہیں وہ چیز زرداری صاحب کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ قاضی فائز صاحب بھی اس طرح پھر نہیں بھولے کہ عمران خان نے ریفرنس کی تھی. تو پھر وڈ اٹ بی بیٹر ہیڈ بین بیٹر کہ اگر وہ خان صاحب سے ریلیٹڈ یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کیسز سنتے ہی نہ سمپلی. ایک 5 ممبر بینچ، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ انڈر چیف جسٹس گلزار، انہوں نے تو آرڈر کیا تھا، یہ آرڈر لکھا تھا کہ آفس کو ڈائریکٹ بھی کیا تھا کہ کوئی کیس جس میں عمران پارٹی ہے اس کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہ سنیں اور نہ ان کے آگے فکس کیا جائے. اس پہ کہا جاتا ہے کہ آرڈر ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا. I agree. There is a principle of committee of judges. It was not a binding order. بٹ اگر آپ کے 5 کولیگز یہ ان رائٹنگ کہہ چکے ہوں کہ ہمارا جو یہ کولیگ ہے یہ بائسڈ ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا ریکیوزل کی بنیاد ہو سکتی ہے. ریکیوزل تو اتنی بات پہ بھی کیا کہ امریکہ کے ایک جج تھے فرینکفرٹ، 1950s ارلی 50s، وہ ایک یہ جو میٹرو ٹرین ہوتی ہے اس پہ سفر کیا کرتے تھے فرام ہز ہوم ٹو دی آفس. اچھا. اس میں میوزک شروع کر دی لگانی ریلوے نے. اچھا. بڑی مطلب وچ واز اے نیو چینج اینڈ پلیزنٹ چینج سارٹ آف. وہ چیلنج کر دیا کسی کمیوٹر نے کہ یہ کیا میوزک لگا دیتے ہیں، بڑی لاؤڈ ہوتی ہے یا بڑی لو ہوتی ہے. تو ہی شوڈ دی میٹروپولیٹن کارپوریشن آف نیو یارک سٹی شوڈ بین دیٹ اینڈ فنش دیٹ. وہ کرتے کرتے سپریم کورٹ میں کیس گیا اور فرینکفرٹنر کے سامنے لگ گیا. He said I can't hear it because I travel on that very train every day. اتنی سینسٹیوٹی ہوتی ہے ٹو a person saying, sir, please, you don't hear my case because you are biased. You have a mind. You must have an opinion about that music in the train. یہ افتخار چودھری اور قاضی فائز صاحب دونوں میں سے زیادہ نا امید کس نے کیا آپ کو؟ زیادہ نا امید شاید چودھری صاحب نے کیا، بٹ ناٹ آن اے پرسنل لیول. مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ میں ان کے آگے پیش ہوں گا اور کیسز جیتوں گا اور لوگ کہیں گے کہ جی اعتداد احسن چونکہ ان کا وکیل رہا ہے اور ان کے لیے اسٹرگل کیا. بیکاز آئی آلسو گاٹ him reinstated فرام دا کورٹ ان 2007. اس کے بعد ایمرجنسی لگائی، مارشل لاء لگایا on 3 نومبر پرویز مشرف نے، اور ہماری گرفتاریاں ہو گئیں اور وہ لمبا کام چلا. اس کے باوجود ہم موومنٹ چلاتے رہے. تو یہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اس سے توقع تھی یا کچھ میں ڈس اپوائنٹ ہوا. میں تو خود نہیں پیش ہوا. مجھے تو چوہدری صاحب بہت کہتے رہے کہ تو آپ پیش ہوا، جہاں کہیں ملتے تھے اور بہت ملتے تھے، کیونکہ میں وکیل نہیں تھا ان کے سامنے. میں نے دوسرے دن کسی کی ضمانت کی استدعا نہیں کرنی ہوتی تھی، اور اگلے دن مجھے کوئی اسٹے آرڈر نہیں چاہیے ہوتا تھا ان سے. تو ہم ملتے تھے تو آن آلموسٹ ایکول لیول. اینڈ he was younger to me. He is younger to me and he gave me great respect. But مجھے یہ ضرور ہوا ہے ایک نقصان. وہ 5 سال افتخار محمد چودھری کی بینچ نمبر 1 میں ہی سارے امپورٹنٹ کیسز لگتے ہیں، اور آپ جا نہیں سکتے سارے امپورٹنٹ کیسز. اینڈ آئی saw my sort of younger colleagues virtually going ahead, appearing every day. جو most expensive cases, most constitutionally involved cases, most legally challenging cases, I was shut out of them.
یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تو اس میں تو پھر میرے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 8 ججز کی رائے ہے وہ ٹھیک ہے, میجورٹی ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا رہا. یہ ایک بڑی کمزوری آ گئی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں فار انسٹنس جس وقت یہ بندیال صاحب کے عہد میں شروع ہوا, وہ آ کے ٹرک لے کے آ کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بلیئرنگ مریم اور مولانا فضل الرحمان اینڈ ادر لیڈرز لائک خواجہ صاحب, وہ بلیئرنگ اور جو تبرے اور گالیاں ہی کہہ لیں پر تبرے وہ جو ان کے بارے میں کہہ سکتے تھے وہ کہتے رہے. ان کو چاہیے تھا اس وقت فار انسٹنس اگر انہوں نے طلب کر لیا ہوتا فار کنٹیمپٹ کیا ہوتا. ایک تو گورنمنٹ کا یہ موڈ وہ یہی تھا اگریسو, پی ڈی ایم کی اس گورنمنٹ کا بھی کہ ہم تو نہیں مانتے ہی نہیں اس کو, جائیں گے ہی نہیں, ہم نہیں جائیں گے. چلو نہ آتے, دوسرا نوٹس بھیج دیتے, نہ آتے تیسرا نوٹس بھیج دیتے, نہ آتے آرڈر کرتے کہ 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے, اخباروں میں بھی آ چکا ہے, روز ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ آج یہ تاریخ اس کے لیے فکس تھی, نوٹسز بھی ہم نے دیکھا ہے سرو ہو چکے ہیں. اینڈ دس کنٹینیوڈ refusal to obey because of this continued refusal to obey the summons by this court, ہم ان کو توہین عدالت میں سزا دیتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں بندیال صاحب کے دور میں ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا. نہ اس وقت ہوا نہ فائز صاحب کے دور میں نہیں, وہ فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تو ہونا ہی نہیں تھا نا. تو یہ اس وقت وہ وقت تھا سر. اب اس وقت اگر صرف یہ میں نے ان کو بڑا میں مطلب ویسے ٹاک شوز میں اور ججز بھی دیکھتے ہوں گے, میں نے کوئی 20-30 مرتبہ کہا کہ جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کو اپنی طاقت کا نہیں احساس, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ملٹری کورٹس کا مسئلہ فار انسٹنس انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہوں نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کر دینا. اب یہاں پہ آپ سے ایک سوال بنتا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی بھی آپ ہیں نا, مطلب ہاں چھوڑی تو نہیں ہے؟ نہیں. تو سر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو کچھ ہوا, اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ظاہری بات ہے لیڈ انہوں نے کیا اس ساری چیز کو, ووٹ مولانا صاحب کے پاس جانا چکر, مجھے آپ کہیں پہ نظر نہیں آیا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ مولانا کے ساتھ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے اور اتنی امپورٹنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے, دا بگیسٹ پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل مائنڈ دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز از اعتزاز احسن صاحب. یو ور ڈیلیبریٹلی کیپٹ آؤٹ یا آپ نے خود اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کیا؟ نہیں, I wasn't I didn't go and offer myself for anything کہ میں اس ٹاکس میں I had certain views, I have certain views against it, certain views against the process. اچھا, for instance میرا ویو یہ رہا تھا اور اینڈ آئی کنویڈ اٹ, اینڈ کہ ایک چیز پہلی, اور یہ دیکھ لیجیے گا میری بات درست ثابت ہوگی کہ اس ایسی اتنی اہم ترمیم کر رہے ہیں اور ترامیم ہے اس میں, ترمیم نہیں ترامیم ہے, بالکل کرنے سے پہلے اس ڈرافٹ پہ سیر حاصل بحث ہونی چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. یہ جو بحث کے بغیر لا بنایا جائے نا, دیر پا نہیں ہوتا. وہ بحث ہوئی ہے سر, مولانا صاحب کے ڈرائنگ روم میں ہوئی ہے. نہیں, وہ ہاؤس میں پارلیمنٹ, ہم پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کر رہے ہیں, سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں پارلیمنٹ کو یہ سپریمیسی تو دینی چاہیے. سر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ شک جو میرے خیال میں ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے, دیٹ از دا سلیکشن آف دا چیف جسٹس. اس کا جو طریقہ کار اب بنایا گیا ہے 3 سینئر موسٹ ججز میں سے, اور اس مرتبہ دا 3rd سینئر موسٹ جج واز چوزن, یا آفریدی صاحب جو ہیں. آپ کو اس پروسیس پہ کوئی اعتراض ہے یا آپ کے خیال میں پروسیس ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے تو یا آفریدی کی بات کریں. جی, یا آفریدی آئی ہیو فاؤنڈ ہم ٹو بی ویری کمپٹنٹ جج. اچھا, ویری کمپٹنٹ,
वेरी लेवल हेडेड, कोई इस तरह ह्यूमर से बात करता है। अगर आपको कोई उसने छुरी मारनी भी है ना लेट से, और जजेस कई छुरियों की तरह लगते हैं रिमार्क्स, अगर जज क्या है कि आप तैयार होकर नहीं आए, तैयार आपने नहीं तैयारी नहीं की बड़े कोर्ट में, हाँ बड़े कोर्ट में। और मैं तो इससे खौफ रहता हूँ कि ये कोई ऐसा क्या ही दे। आ जाए, हाँ। तो केस की मतलब कोई 3 मरतबा तैयारी करता हूँ, क्योंकि एक जुमले इससे डरता हूँ कि अगर कोई कह दे इज़ा साहब आपने तो तैयारी नहीं की, क्लाइंट तो क्लाइंट सारी दुनिया में ये चल जाएगा कि जी। सो ये जो या है, सॉरी ऑन अ लाइटर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब कुछ तो ये भी कहते हैं जो फाइज़ साहब ने जो लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दी थी, बहुत से वकील जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो गए थे। हाँ नहीं, ये आर्गुमेंट्स देते नहीं नहीं, मंसूर सबसे पहले तो जजेस एक्सपोज हुए। हाँ वो भी हुए जजेस तो ये काजी फैज ईसा के का सारा टर्न अबाउट जो है वो साफ जाहिर हो रहा है, बात ही नहीं करने दे रहे किसी को। बात वकील तो क्या, अपनी इधर या दाएं या बाएं बैठा हुआ जो जज है उसको भी नहीं बख्शते। और सो काजी सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुआ। ठीक है। और अच्छा, अब ये इसमें आप याया साहब के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, याया आई हैव नोन हिम, थरा जेंटलमैन, डजंट गेट एंग्री। और मैं वैसे मॉर्फ कुछ हो जाता है बंदा जब वो चीफ जस्टिस हो जाए। तो मैं ये कहने लगा था अभी, आपकी काजी फाइज़ साहब के हवाले से भी राय पहले कुछ और थी, अब बदल गई जब उस दफ्तर में वो गए। आपके ख्याल में याया अफरीदी साहब will have the spine to actually resist those interferences? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक चीज़ मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 30-40 साल से मेरा ये मौक़िफ़ है, क्योंकि मुझे वो भी 55 साल गए इस प्रोफेशन में। जी हाँ। तो पहले 15 साल में जो मैंने देखा, और कि एक इंसान जब जज बनाया जाता है सुपीरियर कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जब जज बनाया जाता है 6 महीने तक वो इंसान रहता है। उसके बाद वो एक खुदाबंद हो जाता है। आप देखें, आपके सामने मंसूर अगर 8:30 से 1:30 बजे तक रोज 5 दिन हफ्ते के पढ़े लिखे लोग, टाई सूट, डबल डिग्री, BA, LLB, MA, LLB, LLC, मैं बाहर से पढ़े हुए किसी बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोई और ही मतलब। अब वो आपको सारा वक्त आके 6 घंटे अदालत में ये कहते हो, या खुदावंद, या खुदावंद, माई लॉर्ड, या खुदावंद। आपसे कोई इख्तलाफ करने की जसारत ना करता हो, आप गलत कह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। मैं कह रहा हूँ शायद मैं अपना मौक़िफ़ सही अल्फाज में अदा नहीं कर सका। सही कह रहे हैं आप, और दिल करता कहें कि तू गलत है। आपको वैसे कितनी दफ़ा ऑफर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने, कितनी दफ़ा आ चुकी है? रफ फिगर। वो तो रोज़ी की बात है। वो तो इमरान ने जलसों में कहा हुआ कि मुझे एक बंदा चाहिए, वो एतजाज़ है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। पर मेरी उम्र नहीं है कि मेरी इमरान से भी डिस्कशन हुई है। अच्छा। मुझे खुद का, मेरी उम्र ही नहीं है ये कि मैं अब पार्टी तब्दील करूं। अच्छा। और पार्टी मेरी में इतनी टॉलरेंस है। Are you sure है? चलो अभी तक तो नहीं, आई एम श्योर। शहबाज साहब बेहतर चीफ मिनिस्टर थे या मरीम नवाज साहब? ये तो अभी आगाज है, पहला साल है, आगाज है। बट शी इज गॉट अ वेरी गुड एडवाइजर। अच्छा। हाँ, वो तो परवेज रशीद साहब हैं। परवेज रशीद, यू लाइक हिम? सेनेटर परवेज रशीद इज अ सॉलिड मैन। अच्छा, बहुत अच्छा एडवाइजर।
اعتزاز صاحب کہتے ہیں تو پھر واقعی بہت اچھے ہوں گے. اینڈ ہی مینٹینز اے ڈگنیفائڈ ڈسٹینس فرام دا پبلک. بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ. میرے ساتھ نہیں کرتے ویسے. میرے ساتھ جس طرح میری آپ کے ساتھ اسلام دعا ہے نا اور آپ کی ایک نیاز مندی ہے, ان کے ساتھ بھی ہے. اچھا نہیں we have served in the Senate together. We made opposite speeches, opposing speeches. پر اس نے کبھی آنکھ کی شرم نہیں چھوڑی. ایسے ہی یہ فیکٹ ہے. یہ پرویز رشید کے بارے میں آپ دونوں کے درمیان ہمارا لیفٹ کا بڑا ہاں میں یہ کہنے لگا تھا آپ دونوں کے درمیان ایک کامن چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دونوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کافی کی ہے. یہ بھی دونوں میں کامن چیز ہے. میری تو خیر زندگی گزری ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ ود ان دا پارٹی بھی, اسٹیبلشمنٹ آؤٹ سائڈ دا پارٹی. اور میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اسی خوبصورت شعر کے ساتھ میں اس کو کلوز کروں گا. اعتزاز صاحب, اٹس این آنر ٹو ہیو یو. سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.